اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صلوات. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد مرد آباد. بے شمار بے شمار یا اللہم 1447 ہجری کے عشرہ محرم کی 5ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. عنوان حقیقت امامت. امام اگر انسان صحیح نہ چنے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی بات کو کرتے کرتے اب تک ہم اس منزل پر ہیں کہ اللہ کا چونکہ یہ عہدہ ہے تو اللہ ہی کا حق ہے کہ وہ امام بنائے. اللہ کے علاوہ جو بھی امام بنائے گا وہ ذلیل ہوگا, وہ رسوا ہوگا. اب ہم اس منزل پر ہیں کہ آدھا موضوع ہمارا ہو گیا اور آدھا موضوع ہمارا باقی ہے. تو آج چونکہ ہم اس منزل پر ہیں کہ دونوں چیزوں کو آپس میں ملا دیا جائے, تو آج کی حد تک میں ایک اہم آپ کے اذہان متوجہ کرنا چاہتا ہوں موضوع کی طرف, اور وہ یہ کہ بڑا ہم لوگ یہ لفظ اپنی زبانوں پر رکھتے ہیں امام امام اور امام, اس لیے کہ زمانے بھر سے ہمارا جو اختلاف ہے اس کی اصل وجہ ہی امام ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی عقیدہ امامت وہ عقیدہ ہے جو ہمیں دوسرے لوگوں سے الگ کرتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جس امامت کا ہم دم بھرتے ہیں اور جس امامت پر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اس امام کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی بھی لفظ کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو اب یہ جو لفظ امامت ہے یہ کس سے نکلا ہے اور اس کا کیا معنی ہے؟ آپ سننا چاہتے ہیں تو بتائیے. یہ لفظ امام جو کہ مصدر امامت کہلاتا ہے, امام کہتے ہیں آپ, یہ امامت نکلا ہے لفظ سے. یعنی اس کا جو مادہ اشتقاق ہے جسے آپ روٹ وٹ کہتے ہیں وہ ہے الف
میم اور میم. سنتے رہیے آہستہ آہستہ. اور عربی زبان میں یہ قانون ہے کہ جب دو حرف ایک جیسے کسی کلمے میں اور لفظ میں آ جائیں تو وہ آپس میں مل جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں ادغام. اب یہ جو لفظ الف میم اور میم ہے، جب میم اور میم کو جمع کیا تو بنا اب یہاں پر پھر بحث ہے کہ یہ لفظ اصل میں ہے کہ ام ہے. یہ بحث ہے کہ ام. اب جب جو اہل لغت لیتے ہیں وہ کیا معنی لیتے ہیں، اور جو ام معنی کرتے ہیں لفظ لیتے ہیں وہ کیا معنی کرتے ہیں، اسے سنیے. اگرچہ معنی دونوں کے قریب قریب ہے، ام کہیے کہ کہیے. اب میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں. کہتے ہیں جڑ کو، کہتے ہیں اصل کو، کہتے ہیں سرچشمے کو. یعنی جس سے چیز نکلے اسے کہتے ہیں ٹھیک. معمار جب بلڈنگ بناتے ہوئے اور دیواریں بناتے ہوئے جب دیوار کو جانچنا چاہتا ہے اور اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ایک ڈوری یا ایک آلہ اپنے پاس رکھتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ عمارت ٹیڑھی تو نہیں بن رہی. بس جو ڈوری اس کی ہدایت کرتی ہے اسے کہتے ہیں آپ نے بڑی محبت سے سنا تو میں جملہ کہہ دوں، پتہ چلا عقیدے کی ٹیڑھے پن سے بچانے میں جو مدد کرے وہ ہے ابھی تمہید ہو رہی ہے، لفظوں پہ غور کیجئے گا. لفظ سر چشمہ، اصل، جڑ یا معمار کا وہ آلہ جس سے معمار ناپتا ہے اور تولتا ہے کہ دیوار ٹیڑھی تو نہیں ہے. اسی لیے ایک معنی لغت والوں نے کیا کہ اور ام کا مطلب ہے جس کا انسان قصد کرے. اس لیے کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اصل سے جڑ جاؤں، میں سر چشمے سے جڑ جاؤں اور میں حقیقت سے جڑ جاؤں. اس لیے لفظ جڑنے کے معنی میں آتا ہے، قصد کے معنی میں آتا ہے، یا جس کا انسان قصد کرے یا جس کی طرف متوجہ ہو اسے کہتے ہیں ماں کو بھی کہتے ہیں کیونکہ انسان ہر لمحے ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہر قصد اس کا ماں کی طرف ہوتا ہے، اور ہر مشکل میں جہاں نگاہیں اس کی پلٹتی ہیں وہ ہے ماں. اس لیے عربی زبان میں ہی ماں کو بھی کہتے ہیں. یہاں تک ہے سب میرے ساتھ؟ یعنی اصل، یعنی سرچشمہ، یعنی جڑ. اسی سے لفظ نکلا ہے امام. امام وہ جس کی طرف قصد کیا جائے، امام وہ جس کی طرف متوجہ ہوا جائے. کب؟ تاکہ اسے دیکھ کر اس کے قدم کے بعد قدم رکھ کے ہم بھٹکنے سے بچ جائیں. تو اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، یعنی جس کے قدم پر اس لیے قدم رکھا جائے کہ بھٹکے نہ، تو اس امام کا کتنا بھٹکنے سے دور ہونا ضروری ہے. اس لیے کیونکہ وہ تو ہدایت کرے گا، وہ بھٹکنے سے بچائے گا. اس لیے لفظ سے نکلا امام. اب ہم کیا کریں کہ بہت سے لوگ لغت ہی میں پھنس جاتے ہیں اور بحث کو چھیڑ دیتے ہیں کہ نہیں، امام کا مطلب یہ تھوڑی ہے جو شیعہ کرتے ہیں. یا اور کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا، اب تک 1400 برس بیت گئے، مولا کے مطلب پہ جھگڑا ہے کہ بھائی یہ لفظ مولا جو ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے جو شیعہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے نقصان کیا ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ نقصان صرف حدیث میں ہو رہا ہے، نہ، حدیث کے ساتھ ساتھ یہ لغت کی چھیڑ چھاڑ کا نقصان آیت میں بھی ہو گیا. ابھی میں ایسی آیت پڑھتا ہوں کہ بچے کو ازبر ہے اور تقریر شروع ہو رہی ہے. آیت آئی یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو بلائیں گے اس کے. شاباش، یہ کیا ذہین مجمع ہے. سب نے ترجمہ کیا امام، لیکن جنہیں لغت میں چھیڑ چھاڑ کی عادت ہے انہوں نے اٹھ کر کہا یہاں امام سے مراد ماں ہے.
کہا کہ آیت کا ترجمہ اب ایک گروہ ہے, میں نام نہیں لے رہا, بس ذکر کر رہا ہوں, کہنے لگے کہ امام کا ترجمہ یہاں امام نہیں ہوگا, رہبر نہیں ہوگا, رہنما نہیں ہوگا, بلکہ یہاں امام سے مراد ہے ماں. یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم محشر میں بلائیں گے انہیں ان کی ماؤں کے ساتھ. اب میں مان لیتا اور ہو جاتا ان کے ساتھ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا, مگر ایک حدیث ایسی آئی نبی کی کہ جس سے میں کچھ بھی کر کے اس آیت میں امام کا ترجمہ ماں نہیں کر سکتا. اب سوال یہ ہے کہ بھائی جو آپ نے یہاں امام کا ترجمہ ماں کیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مشکل پیش آئی کہ آپ کو ادھر امام کا ترجمہ ماں کرنا پڑا؟ تو جملہ سنیے. کہنے لگے اللہ یہ کہنا چاہ رہے کہ ہم محشر میں بلائیں گے ماؤں کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اگر کسی ماں نے خطا کی ہو تو پردہ رہ جائے, اس لیے کہ جب اسے اگر باپ کے ساتھ بلا لیا, جاگے نہیں ابھی تک آپ, تقریر شروع ہو گئی. بھائی انہوں نے وجہ بیان کی, کہا وجہ یہ ہے کہ اگر باپ کے ساتھ بلا لیا جائے تو پریشانی یہ ہوگی کہ ارے دنیا میں تو ان کے ابا یہ تھے, محشر میں ابا بدل گئے. یہ وجہ لکھی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے امام کا ترجمہ ماں کیا. کہ چونکہ اللہ ستار العیوب ہے, اللہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے, اس لیے اللہ باپ کے ساتھ نہیں ماں کے ساتھ پکارے گا. امام کا مطلب ہے ماں, یعنی اللہ پکارے گا سب کو سب کی ماؤں کے ساتھ. اور میں نے کیا کہا, میں مان لیتا اگر ایک حدیث اس جملے سے نہیں ٹکرا رہی ہوتی. بھائی دیکھیے مجمع لگا ہوا ہے مسجد نبوی میں, بڑا صحابہ کا مجمع ہے, اور ایسے میں علی پہلو نبی میں بیٹھے ہیں. نبی نے علی کو دیکھ کر کہا یا علی اذا کان یوم القیامہ دعی الناس باسماء امہاتہم الا انت وشیتک. اب گھبراہٹ دور ہونے جا رہی ہے. اے علی قیامت کے دن سب کو بلایا جائے گا ان کی ماؤں کے ساتھ, مگر تیرے اور تیرے شیعوں کو بلایا جائے گا باپ کے ساتھ. آپ سلامت رہیے. یا علی. اور راوی بھی اہل سنت, کتاب بھی اہل سنت, مروج الذہب کتاب کا نام, اس میں حدیث ہے. نبی نے کہا یا علی سب کو بلایا جائے گا ماؤں کے ساتھ, تجھے اور تیرے شیعوں کو بلایا جائے گا باپ کے ساتھ. تو کسی صحابی نے کہا عجیب بات ہوئی, یہ کوئی دروازے کی بات تھوڑی ہے مسجد نبوی کی کہ علی سے خاص ہو جائے, یہ تو بات محشر کی ہے. یہاں بھی آپ نے علی اور علی کے شیعوں کو الگ کر دیا. تو کسی نے کھل بھلا کر پوچھا ہمیں بلایا جائے گا ماؤں کے ساتھ اور انہیں اور ان کے شیعوں کو بلایا جائے گا باپ کے ساتھ, اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی نے کہا اس لیے کیونکہ ان کی ولادت پاک ہے. آپ سلامت رہیے. نبی نے وجہ بتائی. اللہم بھائی جملہ پہنچا آپ تک؟ نبی نے کہا اذا کان یوم القیامہ دعی الناس باسماء امہاتہم الا علی وشیعتہ, یعنی علی اور علی کے علاوہ جتنے ہیں سب کو بلایا جائے گا ان کی ماؤں کے ساتھ. تو اب آپ نے کہا, اب جاگ کے سنیے گا, آپ نے کہا کہ یہاں امام کا ترجمہ ہے ماں, تو اب شیعہ کیا کریں؟ نہیں غور کیا آپ نے. بھائی آپ نے کہا یہاں امام سے مراد ہے ماں, نبی نے کہا علی اور علی کے شیعوں کو پکارا جائے گا باپ کے نام سے. تو اس آیت سے ہم تو نکل گئے, ہم کیا کریں؟
امام کا ترجمہ اگر ماں ہے تو ماں کے نام سے آپ کو بلایا جائے گا, ہمیں تو بلایا جائے گا باپ کے نام سے. ہم اس آیت سے تو نکل گئے نا. پتہ چلا لغت میں چھیڑ چھاڑ کر کے مشکوک کیا گیا ہے. یا جملہ پلٹ کر کہہ دوں, جن کا امام مشکوک تھا, جن کا شجرہ مشکوک تھا, اگر ابھی بھی نہیں سمجھے تو اس سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں, بھائی ایسے کو امام بنایا کیوں کہ محشر میں اماں کا سہارا لینا پڑ. آیت ہے. مل کے کریں, مل کے سب. جملہ پہنچا تو پتہ چلا جو یہاں پر لفظ امام کا ترجمہ کیا وہ مار کھائی لغت سے. ایک بات پتہ چل گئی, لغت سے اگر یہاں مار نہ بھی کھاؤ محشر میں ضرور کھاؤ گے. اب مولا کا مطلب کچھ بھی کرتے رہو, یہاں بچ جاؤ گے, وہاں نہیں بچ پاؤ گے. یہ ہے لغت کی مجبوری. چونکہ دیکھیے لغت نہ شیعہ, لغت نہ سنی, لغت نہ مسلمان, لغت نہ غیر مسلم, لغت تو لغت ہے. یہودی بھی لکھ سکتا ہے, عیسائی بھی لکھ سکتا ہے, جو چاہے لغت لکھ سکتا ہے. لغت پر مذہب کا چھاپ نہیں ہوتی, مذہب کی چھاپ نہیں ہوتی, لغت لغت ہے. تو یہاں تک پتہ چلا لغت میں ام کا امام نکلا ہے ام سے, اور ام یعنی جس کا قصد کیا جائے, جس کی طرف توجہ کی جائے. یہی وجہ ہے کہ جب امام کا صحیح معنی کیا تو کہا امام رہنما کو کہتے ہیں چونکہ وہ راہ دکھاتا ہے, امام پیشوا کو کہتے ہیں کیونکہ وہ آگے رہتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے بنا امام کا مطلب. اب آئیے کہ اسلام میں امام کا مطلب کیا ہے, جسے آپ ٹرمینالوجی کہتے ہیں, اسلامک ٹرمینالوجی یعنی اسلامی اصطلاح. بوجھل تو نہیں ہو رہی بات, میں تڑکے لگاتا رہوں گا فضائل کے بیچ بیچ میں, لیکن تھوڑی سی اب ظاہر ہے بقول علامہ طالب جوہری کے موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے. تو اب یہ موضوع کا تقاضا ہے. یہ تھا لغت میں امام. اب اصطلاح میں امامت کسے کہتے ہیں سنیے تعریف. تمام علماء نے لکھا الامامت ریاست عامت الہیت نیابۃ عن النبی فی امور الدین والدنیا بحیث یجب الاتباعہ علی کافۃ الامہ. اب ترجمہ سنیے. کہ امام اس ریاست کو کہتے ہیں, امامت اس ریاست کو کہتے ہیں جو الہی ریاست ہے. جملہ ضائع کر دیا آپ نے. امامت یعنی ریاست الہیہ, اس طرح کہ امام ہوتا ہے نبی کا نائب. امام ہوتا ہے نبی کا نائب کہاں پر؟ فی امور الدین و دنیا, یعنی دین میں بھی جو نبی کا نائب ہو امور کے اعتبار سے وہ امام, دنیا میں بھی جو نبی کا نائب ہو امور کے اعتبار سے وہ امام. اور اس حیثیت سے بحیث و اس طرح کہ یجب الاتباعہ علی کافۃ الامہ, جس پہ امت کا اتباع واجب ہو وہ ہوتا ہے امام. تو اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نبی کی امت کون؟ آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم ہو گئے امت. نہیں, یعنی پوری دنیا میں ذرہ ذرہ کائنات جو پھیلی ہوئی ہے الا یہ کہ جو انکار نہ کرے وہ سب نبی کی امت. تو اب جو نبی کا نائب ہوگا, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, جو بھی نبی کا نائب ہوگا وہ ان سب پر حکومت کرے گا جہاں نبی کی حکومت ہے. آسان کر دیتا ہوں بات کو, یعنی نبی ہے منیب. منیب یعنی جس کا نائب بنتا ہے, اور نائب جو منیب کا نائب ہوتا ہے.
آسان لفظوں میں ایک جملے میں سمجھا دوں، کوفے میں مسلم تھے نائب. آپ سلامت رہیے جو پیغام سمجھ گیا. مسلم تھے نائب، حسین تھے منیب. مسلم کو نائب زبردستی نہیں بنایا گیا تھا، امام نے بنا کر بھیج. تو بھیا حضرت مسلم کی ٹکر پہ کم سے کم ایسے کو تو لاؤ. بھائی دیکھیے، یہ ہمارے ہاں ایک عجیب روش چلی ہے ٹکراؤ کی. چلیے کہ نہیں چلی؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ سب سمجھ جائیں گے. حسین افضل کے نماز افضل. میں کہہ گیا بھائی، آپ نہیں سمجھے. حسین افضل کہ نماز افضل. اب پہلی تقریر یاد ہے آپ کو؟ حسین کا تعلق ہے اصول سے، نماز کا تعلق ہے فروع سے. فروع سے ٹکراتا ہے اور ٹکرایا جا سکتا ہے، مگر اصول اور فروع کو نہیں ٹکرایا جاتا. اگر فروع کو اصول سے ٹکراؤ گے تو دھجیاں اصول کی نہیں فروع کی اڑ جائے گی. اب دیکھیں کنیکٹ کرتے جائیے، اس لیے کہ میں نے کہا ہم بیچ میں ہیں اور دونوں طرف سے تقریریں مل رہی ہیں. تو جب بھی ٹکراؤ کی منزل آئے تو کم سے کم اس کو لاؤ جو برابر کھڑا ہوا جچے تو. بھائی سارا جھگڑا یہی تو ہے ہمارا، علی کے مقابل لائے بھی انہیں جو جچتے ہی نہیں تھے. کہاں تک بات پہنچی؟ امام ریاست عامہ رکھتا ہے، الہیہ امامت رکھتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ نبی کا نائب. نبی ہے منیب، امام ہے نائب. اب جہاں جہاں تک نبی کا علاقہ، جہاں جہاں تک نبوت کی سرحد، کچھ کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں تک نبی ہے اس کا نائب وہاں تک نائب ہوگا. اب نبی کی نبوت کہاں تک ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب جو نبی کا نائب ہوگا وہ وہاں تک نیابت کا بار اٹھائے گا جہاں نبی کی نبوت ہے. یہاں تک ہے سب میرے ساتھ؟ بھائی یہاں پر آ کے پتا چلا کہ نبی کا نائب وہی بن سکتا ہے جو وہاں تک پہنچ سکے جہاں تک نبی پہنچ سکتا ہے، اور جو وہاں تک نہ پہنچ سکے وہ دعوی امامت نہیں کر سکتا. سب ہے یہاں تک ساتھ؟ اب یہاں تک تو میں نے تعریف سنائی وہ کہ جو شیعہ سنی سب نے لکھی. امام ہوگا وہ کہ جس کے پاس ریاست الہیہ ہو، اس حیثیت سے کہ پوری امت کا اتباع اس پر واجب. اور جہاں جہاں تک نبی کا علاقہ، وہاں تک نبی کے نائب کا علاقہ. جہاں جہاں کا یہ نبی وہاں کا یہ امام. یہ شیعہ سنی سب نے لکھا، مگر ہمارا عقیدہ تھوڑا آگے ہے. شیعہ عقیدہ سنا رہا ہوں اور علم کلام دیکھ کر کہہ رہا ہوں. ٹھیک، بہت بڑے عالم گزرے ہیں آپ کے، قاضی نور اللہ، شاباش کیا حافظے ہیں، قاضی نور اللہ شوستری، شہید ثالث. ان کی کتاب ہے احقاق الحق، اس میں انہوں نے امامت بتائی کہ ہمارا عقیدہ امامت پہ کیا ہے. بس لیجئے عقیدہ سنی اور تقریر بڑھ رہی ہے. انہوں نے کہا امام بس نبی نہیں ہوتا. اٹھ جائیے بھائی، تقریر شروع ہو گئی. امام بس نبی نہیں ہوتا، باقی جو فضائل اور جو کمال نبی کے ہوتے ہیں وہی امام کے. یا علی بھائی بوجھل تو نہیں ہو رہی نا بات؟ دیکھیے میں آپ لوگوں کو پچھلے سال دیکھ چکا اور آپ کی سماعت پر یقین کر کے میں نے یہ موضوع رکھا ہے. مجھے یقین ہے آپ پر، تھوڑی مجھے پتا ہے بات ایسی آئے گی، مگر ظاہر ہے کہ یہ وہی تو دور ہے جہاں عقیدوں کا تحفظ کرنا ہے،
جب تک میں آپ کو صحیح امام نہیں بتاؤں گا باطلوں سے بچاؤں گا کیسے؟ اس لیے تو بتا رہا ہوں امام کون؟ جو نبی نہیں ہوتا بس، باقی جو کمال نبی کا ہوتا ہے وہ ہر کمال امام میں ہوتا ہے. یہاں سے آپ کا عقیدہ شروع، یعنی نبی معصوم، امام معصوم، نبی عالم، امام عالم، نبی سب سے افضل، امام سب سے افضل، نبی معجزہ دکھاتا ہے، امام معجزہ دکھاتا ہے. یہاں تک ہے سب میرے ساتھ؟ یعنی ہر کمال نبوی امام میں جمع ہوتا ہے، بس ایک باریک فرق ہے، وہ کیا؟ شاباش، امام بس نبی نہیں ہوتا، عہدہ نبوت نہیں ہوتا، باقی جتنے کمال ہے وہ سب امام کے پاس. آپ کہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ذرا اس بات کو سمجھا دیجئے. تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور کراچی والوں سے بہتر کون سمجھے؟ ہاں، کراچی والوں سے بہتر مثال کون سمجھے؟ حکومت نے اعلان کیا جاب کا، اور انہوں نے بتایا کہ بھائی جاب اسے ملے گی جس میں یہ اور یہ صفت ہو. حکومت نے اعلان کیا جاب اس کو ملے گی جس میں یہ ساری صفات موجود ہو. اب فرض کیجئے جاب مل گئی، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو حکومت نے صفتیں بتائی تھی وہ سب اس کے پاس ہے. تو عہدہ نہ ہونے پہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے تیرے پاس صفتیں کیوں ہیں؟ آپ سلامت رہیے بھائی. اگر کسی کے پاس عہدہ نہیں ہے تو عہدہ نہ ہونے کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرے پاس صفتیں کیوں ہیں. علی نبی نہیں ہے، مگر جتنی نبی کی صفتیں ہیں وہ علی میں ہے. ابھی بھی حدیث نہیں سمجھے، جسے آدم کو علم میں دیکھنا ہو، موسیٰ کو ہیبت میں دیکھنا ہو، ابراہیم کو خلت میں دیکھنا ہو، علی کو دیکھ. شیعہ عقیدہ. نبی نے کیا کہا؟ من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ، موسیٰ فی ہیبتہ، و ابراہیم فی خلتہ، و عیسیٰ فی زہدہ، و یوسف فی حسنہ. اب دیکھیے عجیب حدیث ہے، اسے حدیث تشبیہ کہتے ہیں، اور جملہ میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں. یعنی نبی نے نبی کا نام لے کر اس نبی کا جو سب سے بڑا کمال تھا اپنے عہد میں، اس کا ذکر علی سے جوڑا. نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ کو اس کے علم میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھے. موسیٰ کا علم مشہور نہیں ہے، ہیبت مشہور ہے. آدم کا حسن مشہور نہیں ہے، علم مشہور ہے. اس لیے جو وجہ شہرت ہے نبی نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جسے یہ دیکھنا ہو. اب میرے جملے کا وزن اٹھا لیں گے. پتہ چلا اگر کسی کے پاس عہدہ نہیں ہے مشیت خدا سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو عہدے کے لوازمات ہیں وہ بھی نہ ہو. عباس امام نہیں ہے، علی اکبر امام نہیں ہے، مگر یہ نہیں کہ معصوم بھی نہیں. آپ سلامت بھائی، میں آپ کی سماعتوں پہ قربان جاؤں. اب کوئی مولانا باتیں کرے نا الٹی سیدھی تو ان کو سمجھا دیجئے گا او بے ادب عباس معصوم ہے.
کیا قیامت کا جملہ آیا, اتنی داد دی تو یہ بھی سنیے اور میں آگے بڑھ جاؤں. پتہ چلا اگر عہدہ نہیں ہے تو آپ عہدہ نہ ہونے کی وجہ سے کمال کو سلب نہیں کر سکتے. اگر کسی کے پاس عہدہ نہیں ہے تو عہدہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو کمال اس کا ہے وہ اس میں نہ ہو. اب مقام فضائل میں جملہ آ گیا تو کہہ رہا ہوں, میں نے کیا کہا؟ علی اکبر امام نہیں ہے, مگر جو صفت امامت ہے وہ علی اکبر میں ہے. اب جملہ میرا نہیں ہے, آغا ابو الفضل تہرانی بہت بڑے عالم ہیں, ان کی کتاب شفاء الصدور زیارت عاشورہ کی پوری شرح لکھی, اس میں انہوں نے عجیب جملہ لکھا, اور اگر یہ جملہ پہنچ گیا آج کی تقریر کا سب سے بڑا جملہ ہے. ابھی میں آ رہا ہوں بات پر, مگر مقام فضائل میں چونکہ بات آ گئی تو سنیے اور مجھے آگے بڑھ جانے دیجئے. امام حسین نے کیا کہا تھا جب علی اکبر کو بھیجا؟ اللہم شہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس فی خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں, میں اسے بھیج رہا ہوں جو رفتار میں, گفتار میں, سیرت میں, صورت میں شبیہ رسول ہے. اب یہاں علی اکبر نہاوندی نے لکھا اگر ہمارے پاس حدیث لوح نہ ہوتی. حدیث لوح کون سی حدیث؟ جس میں اماموں کے نام ہے اور نص موجود ہے. کہا اگر ہمارے پاس حدیث لوح نہ ہوتی اور علی اکبر کی شہادت نہ ہوتی تو کوئی علی اکبر کو اگر امام کہتا تو آپ اس کے خلاف نہیں کہہ سکتے تھے, اس لیے کہ امام حسین نے یہ جملے کہہ کر بتا دیے کہ جو صفت ہے ولایت کی وہ ساری چیزیں علی اکبر میں ہے. تو بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ نبی کون؟ اللہ کا نمائندہ. امام وہ ہوگا جو نبی کے ہر کمال کا وارث ہوگا. نبی معجزہ دکھائے تو امام معجزہ دکھائے, نبی معصوم ہو تو امام معصوم ہو, نبی افضل ہو سب سے تو امام افضل ہو سب سے. اب یہ میں اس لائن پر آپ کو لے آیا جہاں سے ہمارا موضوع ہو گیا آدھا. اب کل سے جو تقریر بڑھے گی وہ اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ جائے گی. تو اب میں ذرا پھر سے دو باتیں کر کے سمجھاؤں تاکہ آپ بھٹکے نہ. توجہ ہے سب کی؟ پھر سن لیجئے. امام اللہ بناتا ہے, سب کا ہے عقیدہ. امام نبی کا جانشین ہوتا ہے, سب کا ہے عقیدہ. امام بت پرست نہیں ہوتا. اب بے شک کہتے رہیے گا تاکہ مجھے لگے کہ موضوع پہنچ گیا. امامت کا تعلق اصول سے ہے, اصول فروع سے افضل ہے, اصول اور فروع کا ٹکراؤ نہیں. یہاں تک ہے سب میرے ساتھ؟ بھائی یہاں سے کل تقریر آگے بڑھے گی اور بتائیں گے کہ نبی کا کمال کیا ہے اور امام کا کیا ہے. امام بناتا ہے خدا, مگر ایک امام ایسا ہے جو آپ بنا سکتے ہیں. ہاں شاباش, ایک امام ایسا ہے جو آپ کو بنانے کی اجازت ہے. کون سا؟ 2 رکعت کا. آپ سلامت رہیے. ایک دیکھیے, میں 4 دن سے آپ کا دامن پکڑ کے کہہ رہا ہوں آپ نہیں بنا سکتے, نہیں بنا سکتے. آج میں خود کہہ رہا ہوں بنا سکتے ہیں, مگر وہ کائنات والا نہیں, 2 رکعت والا, جس کے لیے اقبال نے کہا قوم کیا چیز ہے. یہ شعرا بیٹھے, قوم کیا چیز ہے, قوموں کی حقیقت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام. تو بھائی 2 رکعت کا امام آپ بنا سکتے, مگر اس کے بنانے میں بھی یہ نہیں کہ ٹرک رکا
نماز کا وقت ہوا آپ آگے جائیے, نہیں آپ آگے جائیے, نہ 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 نہ, اس میں بھی کچھ شرطیں ہیں. اب کیا شرطیں ہیں؟ حوالے دینے کو بہت باتیں. کسی بھی عالم کی توضیح کو اٹھا لیجئے, جو آپ کو عالم پسند ہے, اس لیے کہ اب تو پسندیدگی کا دور ہے, شخصیت پرستی کا دور ہے. جو آپ کے پسند کا عالم ہے آپ اس کی کتاب اٹھا لیجئے. اگر آغا خوئی اچھے لگتے ہیں ان کی اٹھا لیجئے, آغا سیستانی پسند ہے ان کی اٹھا لیجئے, آغا مکارم شیرازی پسند ہے ان کی اٹھا لیجئے, آغا خمینی ہے ان کی اٹھا لیجئے, اور جتنے ہیں آغا خامنائی ہے ان کی اٹھا لیجئے. سب کی توضیح اٹھا لیجئے اور ان سے پوچھئے قبلہ یہ بتائیے ہمیں بنانا ہے 2 رکعت کا امام, تو کیا کریں؟ سب نے ایک ہی بات لکھی ہے, وہ سنا رہا ہوں اور آپ جھومیں گے. کہ پہلی شرط یہ ہے عاقل ہونا چاہیے, دوسری شرط یہ ہے بالغ ہونا چاہیے, تیسری شرط یہ ہے, اب بھائی لکھا تو عالموں نے ہے, اس کا عمل نہیں ہوتا وہ اور بات ہے, لکھا یہی ہے شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے, 12 پہ رکنا چاہیے, بڑھنا نہیں چاہیے. بھائی مجھ پر یقین نہ کیجئے, گھر جا کر دیکھ لیجئے گا, میں نے تو کہہ دیا جسے پسند کرتے اس کی اٹھا لیں اور اس کی جا کر پڑھ لیجئے گا. عاقل ہو, بالغ ہو, 12 امامیہ ہو, حلال زادہ ہو, اور 5ویں سناؤ مرد ہو. اب میں کہاں سے جملہ لاؤں اور کیسے سمجھاؤں؟ ارے مصلے پہ لانے کے لیے اتنی شرطیں, منبر پر لاتے ہوئے سوچتے ہی. توجہ کر رہے ہیں؟ پھر سن لیجئے, عاقل ہو, بالغ ہو, شیعہ اثنا عشری ہو, حلال زیادہ ہو, اور 5ویں شرط شاباش. اب اسی کو الٹ کے ضد سے سمجھ لیجئے. یعنی جو نابالغ ہوگا وہ امام نہیں. کون سا؟ عالمین کا نہیں, 2 رکعت کا, اسے ذہن میں رکھیے. یعنی نابالغ کو آگے کھڑا کر کے اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی, دیوانے کو آگے کھڑا کر کے اس کے پیچھے نماز, حرام زادے کو آگے کھڑا کر کے پیچھے نماز نہیں ہو. جوڑتے رہیے, خود ہی جوڑتے رہیے, میں تو آپ کو سیدھے سمجھا رہا ہوں. دیوانہ نہ ہو, نابالغ نہ ہو, اور اثنا عشری کی ضد کیا ہے؟ بھائی تھوڑا سا بولیے, تقریر خاتمے پر ہے. اثنا عشری کی ضد کیا ہے؟ نہ نہ, ضد کیا ہے وہ ضد آپ خود بناتے رہیے. میں نے بتایا تو, کوئی 6 پہ رکا, کوئی 7 پہ رکا, اور کوئی اتنا آگے کا نکلا کہ 12 سے بھی آگے نکل گیا. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ مرد ہو, یعنی آگے کھڑا کرنے سے پہلے دیکھ لو نامرد تو نہیں ہے. اب ہے قیامت کی منزل, مردانگی کیسے چیک کریں؟ بھائی میں حدیث سناؤں گا, میں آپ کو کوئی ادھر ادھر نہیں لے کے جا رہا, میں حدیث سناتا ہوں. اب کتنی مشکل تھی یہ جانچنا اور چیک کرنا کہ بھائی جنہیں کھڑا کر رہے ہیں وہ مرد ہے کہ نہیں ہے. اب نبی کو پتا تھا کہ یہ بڑی مشکل منزل ہے, اس پہ کیسے چیکنگ ہو, تو نبی نے آسان فارمولا دے دیا. حدیث سنا رہا ہوں مولا علی کی, کہا سنو, جس شخص کے منہ پہ داڑھی ہو
اور میرا دشمن ہو اسے مرد نہ سمجھنا. پتا چلا کتنی مقدس داڑھی کیوں نہ ہو، دشمن علی ہے، نامرد ہے، نماز نہیں پڑھنا باطل ہو جائے. ارے بھائی، جو بنانے کے لیے آپ کو اجازت دی 2 رکعت کا امام، اس پہ اتنی تحقیق کہ شجرہ دیکھو، مردانگی دیکھو، تو اب میں کیسے بتاؤں اس رجل کو، میں کیسے سمجھاؤں اور امامت کہاں تک لے جاؤں؟ یعنی 2 رکعت کی امامت کے لیے رجل ہونا ضروری ہے، تو عالمین کی امامت کے لیے کتنا رجل ہونا ضروری تھا؟ صبح قیامت تو کوئی کہتا میں بھی رجل ہوں، میں بھی رجل ہوں، مجھے امام مانو. وہ تو شب خیبر پتا چلا جب نبی نے کہا کل علم مرد کو دیں گے. آپ سلامت رہیے. یہ 2 رکعت کا امام ہے جسے بنانے سے پہلے اتنی تحقیق، یعنی جب تحقیق کرو تب مصلی دو. تو آپ کو کچھ اس موضوع کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے کہ اگر تم مسجد کا بھی بنا رہے ہو تو اس میں اتنی تحقیق، تو جب امت کا بناؤ گے اس میں کتنی تحقیق ہوگی. آخری جملہ تقریر کا، اگر یہ ساری چیزیں سمجھ گئے، نبی کو پتا تھا بہت مشکل ہے ساری چیزوں کا جمع ہونا اس طرح کہ امت ساری چیزیں چیک کرے اور پھر بٹھائے، تو نبی نے تو مشکل آسان کی غدیر میں، تاکہ یہ زحمت میں اٹھا کر بتا رہا ہوں تم نہ گھبرانا، اب امام تم نہیں بنانا، میں علی کو بنا چکا. ختم ہو گئی تقریر، کل یہاں سے بڑھے گی بات. آپ سلامت رہیے. ایک چھوٹی سی گزارش ہے انتظامیہ کی طرف سے، اسے گوش گزار کیجئے. دیکھیں انتظامیہ کے جتنے ارکان ہیں اور ممبر ہیں، وہ اگر آپ کو کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں تو ان کی بات مانیے، اس لیے کہ وہ انتظامات کے پیش نظر بات کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. اب ان کی گزارش ہے کہ جو علم ہے، کم سے کم جو علم کا حصہ ہے وہاں پر بیٹھ کر نظر نہ کریں، اس لیے کہ بے ادبی ہوتی ہے. آپ نظر کر کے اٹھ جاتے ہیں، وہاں پر چاول تبرک، اور پھر جب دوسرے زائرین زیارت کرنے آتے ہیں تو تبرک کی ہوتی ہے بے حرمتی. تو بات سمجھ گئے؟ جو حضرات وہاں بیٹھتے ہیں وہ نہ بیٹھیں، اور یہ پورا کھلا میدان ہے، پورا آپ کے لیے ہے، نظر کریں، علم پہ نہ بیٹھیں. علم پر جائیں، مراد مانیں اور نیچے آ جائیں. وہ روحانی غذا کی جگہ ہے، مادی غذا کی جگہ نہیں ہے. بس تمام ہو گئی تقریر. آخری روایت سنیے موضوع سے مربوط اور بات تمام. تو اب میں نے آپ کو کل سے بتانا ہے کہ جو امام کائنات کا بنے گا اس کی کیا شرطیں ہیں. سب ہے میرے ساتھ؟ ابھی میں نے بس اشارتاً سمجھیے بریکٹ میں آپ کو بتایا کہ جو 2 رکعت کا امام ہوگا اس کے لیے یہ شرطیں، تاکہ اب آگے جا کے امامت کی حقیقت کھلنے لگے گی. موضوع بوجھل تو نہیں ہو رہا؟ موضوع اچھا لگ رہا ہے؟ سب کو پسند آ رہا ہے؟ تقریر بڑھے گی. اب ایک حدیث سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. اب نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، اب یہ بتائیے کہ ہم پیش امام کسے بنائیں؟ نبی نے کہا سنو، جس کی سب سے اچھی قرأت ہو اسے آگے کھڑا کرو
اور اس سے نماز پڑھواؤ. کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر اسی کی ٹکر کا آ جائے, ہاں پیش امام کی سلسلے میں اسی کی ٹکر کا آ جائے پھر کیا کرے؟ نبی نے کہا اگر دونوں کی قرأت برابر ہو تو یہ دیکھو کہ دونوں میں عالم کون ہے. کہا یا رسول اللہ اگر علم کی منزل پر دونوں برابر ہو پھر کیا کرے؟ کہا پھر یہ دیکھو کہ دونوں میں فقیہ کون ہے. کہا یا رسول اللہ اگر دونوں کی فقاہت بھی برابر ہو پھر کیا کرے؟ نبی نے کہا پھر یہ دیکھو خوبصورت کون ہے. یہ علامہ مجلسی نے بہار میں مفصل روایت لکھی, کہا پہلے یہ دیکھو قرأت کس کی اچھی, قرأت میں دونوں برابر, علم کس کا زیادہ, علم میں دونوں برابر, فقیہ کون بڑا, فقیہ دونوں برابر, حسن کس کا. اب اس کے نیچے علامہ مجلسی نے لکھی شرح, انہوں نے کہا ایک نماز ایسی آنے والی ہے, بھائی کل یہیں سے تقریر کو آگے بڑھنا ہے, نبی اور امام, ایک نماز ایسی آنے والی ہے, ایک آئے گا نبی, ایک آئے گا امام, ایک آئے گا مریم کا بیٹا, ایک آئے گا زہرا کا بیٹا. اب یہاں علامہ مجلسی کے جملے حوالے کر رہا ہوں, کہا سنیے, ایک طرف عیسیٰ کھڑے ہیں اور ایک طرف مہدی کھڑے ہیں اور وقت نماز ہوگا. اگر اب پتہ نہیں جملہ کیسے سنیں گے, اگر عیسیٰ ذرہ برابر بھی مہدی سے علم میں زیادہ ہو, پتہ نہیں کیا جملہ سنا آپ نے اور میں نے کیا پڑھ دیا. علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں اگر عیسیٰ ذرہ برابر بھی مہدی سے زیادہ ہو تو جائز نہیں ہے امام کا آگے کھڑا ہونا, چونکہ عیسیٰ عالم ہے تو عیسیٰ آگے کھڑے ہوں گے. پھر کہنے لگے اگر عیسیٰ ذرہ برابر بھی مہدی سے اچھی قرأت کرتے ہو تو جائز نہیں ہے مہدی کا آگے کھڑا ہونا, عیسیٰ کا پیچھے کھڑا ہونا. پھر کہنے لگے اگر عیسیٰ ذرہ برابر بھی مہدی سے فقیہ ہو تو جائز نہیں ہے عیسیٰ کا آگے کھڑا ہونا اور مہدی کا پیچھے کھڑا ہونا. اور آخر میں لکھا اگر ذرہ برابر بھی عیسیٰ حسن میں مہدی سے آگے تو جائز نہیں ہے کہ عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو, اس لیے کہ یہ حسن میں زیادہ ہے. اب یہاں سے جملہ لکھ کر علامہ مجلسی نے بات کو تمام کر دیا, کہا جتنی صفتیں رسول نے بتائی ان صفتوں کے مطابق مہدی آگے ہے, عیسیٰ پیچھے ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ بس ایک ہے, کیونکہ مہدی شبیہ رسول ہے. کچھ کہا ہے میں نے؟ کیونکہ عیسیٰ شبیہ رسول نہیں, مہدی شبیہ رسول. پتہ چلا جو شبیہ رسول ہو عیسیٰ کو اسے دیکھ کے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اب میں تو مفروضہ کہہ رہا ہوں اگر مہدی نہ آئے اور علی اکبر ہو گیا نا فیصلہ. بس یہیں سے کل تقریر آگے بڑھ جائے گی کہ امام نبی کی صفتوں کا آئینہ ہوتا ہے, نبوی صفتوں کا نمونہ ہوتا ہے. تو یہی تو کہا علی اکبر میں ساری نبی کی صفتیں تھیں, علی اکبر میں ساری امامت کی صفتیں تھیں. اگر ابن نمیر نیزہ نہ مارتا, آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. یہ جتنے جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں
اللہ سب کی جوانیوں کو علی اکبر کے صدقے محفوظ رکھے. خدا کسی ماں کا چمن ایسے نہ اجاڑے جیسے ام لیلا کا چمن اجڑا. حسین کتنی محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں ام لیلا فرماتی ہیں جیسے ہی رات ہوتی ایک سایہ علی اکبر پر مجھے محسوس ہوتا. میں نے طے کیا جیسے ہی اب سایہ آئے گا میں پوچھ لوں گی. ایک بار سایہ آیا, میں نے کہا کون؟ آواز آئی ام لیلا حسین. اے میرے والی اس طرح آنے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں دیکھنے آیا ہوں کہیں میرا بچہ پیاسا تو نہیں ہے. آپ کی ہائے بلند ہے, آج تو جوانوں کو ماتم کرنا ہے نا. حسین کا پرسوں دینا ہے, حسین علی اکبر کا پرسہ دینا ہے. پتہ چلا یہ محبت تھی حسین کی علی اکبر سے. بہت قیامت کی روایت ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں, اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کے دل کی اور کلیجے کی کیا حالت ہوگی. سنیے اور جب جب یاد کیجئے تڑپ تڑپ کے روئیے. ابن زیاد کا دربار ہے, وہ ملعون ابن ملعون تخت پر بیٹھا ہے, اور ایسے میں کسی نے کہا امیر ہم سر لے کر آ رہے ہیں. وہ جو کربلا میں مارے گئے ان کے سر آ رہے ہیں. کہا لاؤ, مگر ٹھہرو پہلے میں کھانا کھاؤں گا اور کھاتے کھاتے سب کے سروں کو دیکھوں گا. کھانا لگ گیا. کہا لاؤ سر. مجھے معاف کیجئے گا, روایت سننے سے پہلے یاد رکھیے گا ساری بیبیاں بھی دربار میں رسن بستہ کھڑی ہیں. کہیں زینب کھڑی ہے, کہیں رباب کھڑی ہے, کہیں ام لیلا کھڑی ہے. کیا شان کا گریہ کر رہے ہیں آپ؟ یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا. ایک بار کھانا کھاتا رہا اور پوچھتا رہا یہ کس کا سر ہے, یہ کس کا سر ہے؟ ساری بیبیاں دربار میں بھوکی کھڑی ہیں, اور جن کے سر آ رہے ہیں وہ بھی بھوکے مارے گئے. یہ ملعون نوالا اٹھاتا جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کس کا سر, یہ کس کا سر, اور یہ کس کا سر. ظالم بتاتا ہے یہ اون کا سر, یہ محمد کا سر, یہ محمد کا سر, یہ ابراہیم کا سر, یہ قاسم کا سر. وہ سروں کا بتاتا جاتا ہے. اب ہے قیامت کا فکرہ. ایک سر ایسا آیا کہ جسے دیکھ کر دربار میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے. جیسی سر آیا نا اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ علی اکبر کا سر ہے. آپ بہت روئیں گے, عجیب روایت. کہا یہ کس کا سر؟ کہا یہ علی اکبر کا سر ہے. اب پتہ اس نے جملہ کیا کہا؟ کہا اس کے ہونٹوں سے لگ رہا ہے اس نے کئی دن سے پانی نہیں پیا. اب وہ جملہ سمجھ آیا. ام لیلا آہستہ بولو, میں علی اکبر کو پانی پلانے آیا. ایک بار جیسی علی اکبر کے سر کو دیکھا, جملہ کہا یہ تو بہت پیاسا لگ رہا ہے, اس کے ہونٹ بتا رہے ہیں یہ بہت پیاسا تھا. خدا کی لعنت ہو ابن زیاد پر. ایک بار کہنے لگا ذرا ٹھنڈا پانی تو لاؤ. ٹھنڈا پانی پیتا رہا اور علی اکبر پہ تبصرے کرتا رہا. بڑے خشک ہونٹ ہیں, بڑے خشک ہونٹ ہیں. عزادارو جملہ بھولے تو نہیں, وہ ٹھنڈا پانی پی کے کہتا تھا بڑے خشک ہونٹ ہیں. ماں پہلو میں کھڑی تھی, ام لیلا پہلو میں کھڑی تھی. ابھی بھی جسے رونا نہیں آیا ایک بار کہنے لگا
یہ تو حسین کا بیٹا ہے نا؟ کہا ہاں ہاں یہ حسین کا بیٹا ہے. ایک بار شمر کو دیکھ کر کہنے لگا جب تو نے اسے مار دیا تھا پھر حسین کو ذبح کیوں کیا؟ حسین پر خنجر سے زیادہ اس کے بغیر جینے میں قلب تھا. اللہ اکبر. آئے علی اکبر. اے بابا مجھے رنگ کی اجازت دیجئے, مجھے مقتل کی اجازت دیجئے. حسین نے کہا اے علی اکبر کیسے تمہیں رنگ کی اجازت دے, تم تو صورت نبی ہو. ایک بار قدموں سے لپٹ گئے. کہا بابا میں محشر میں دادی کو کیا منہ دکھاؤں گا. اب حسین کب تک روکتے, اس لیے کہ امام کا جہاد تھا, علی اکبر پر بھی واجب ہو چکا. ایک بار جانے لگے, حسین نے کہا ٹھہرو ذرا زینب سے تو مل لو. آئے علی اکبر اپنی ماں ام لیلا سے مل لو. میں سارے مسائل چھوڑ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ اکبر ماں سے کیسے جدا ہوئے, نہیں پتا زینب سے کیسے الوداع لی, مگر لکھا یہ ہے جس نے طویل ترین الوداع لی وہ علی اکبر تھے. مگر اتنی طویل الوداع کے بعد بھی مقاتل میں لکھا ہے جب علی اکبر چلتے ساری بیویاں علی اکبر کو گھیر لیتی اور ایک بیوی دامن پکڑ کے کہتی بھیا میں زہرا کو کیا آہا گریا کر لو, اس لیے کہ تابوت آئے گا. میرا جملہ یاد رکھنا, اس کا تابوت آئے گا جس کا لاشا حسین سے اٹھایا نہ گئے. آہا تابوت کو کاندھا دے کر کہنا مولا ہم اکبر کا لاشا اٹھا رہے ہیں. لو آخری جملے سنو. ایک بار علی اکبر آمادہ ہوئے, بڑی خوشی خوشی مقتل میں جانے لگے, مگر لکھا یہ ہے حسین نے بازو پکڑ کے کہا اے علی اکبر تم نے انصاف نہیں کیا, میری جان سب سے الوداع لے لی, کیا بابا سے نہ مل. علی اکبر ذرا بابا سے تو لپٹ جاؤ میری جان. ایک بار لپٹے, کہا ٹھہرو علی اکبر آؤ ذرا خیمے میں آؤ. علی اکبر کا بازو تھاما, خیمے میں لے کر چلے, اور بہت غضب کا جملہ ہے. ایک بار وہ امامہ نکالا جو نبی نے علی کو غدیر پہ باندھا تھا, کہا اکبر ذرا بیٹھ جاؤ. اکبر بیٹھے, حسین نے امامہ باندھنا شروع کیا اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ. سروں پہ ہاتھ مارو, سر کا ماتم کرو, میں جب کہوں گا تابوت تب آئے گا. روتے رہو, حسین کو پرسا دو, ام لیلا کو جسے ابھی بھی رونا نہیں آیا. ایک بار جب امامہ باندھ چکے, حسرت سے علی اکبر کو دیکھنے لگے اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے علی اکبر میں نے سوچا تھا جب تو دولہا بنے گا یہ امامہ تب باندھوں گا, مگر ہائے مقدس. ہائے ایک بار باپ نے گھوڑے پہ بٹھایا, بس 2-3 جملے. باپ نے گھوڑے پہ بٹھایا, علی اکبر جانے لگے. کہنے کو تو جملہ تھا مگر دل حسین سے پوچھو حسین نے یہ جملہ کیسے سنا. آخری مرتبہ علی اکبر نے رخ کو باپ کی طرف پھیرا, ہاتھ کو اٹھایا اور کہا خدا حافظ بابا, خدا حافظ بابا. چلے علی اکبر ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ علی اکبر نے دیکھا پیچھے کسی کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے. گھوڑے کی ٹاپیں نہیں, کسی کے قدم کی آوازیں آ رہی ہے. اب جو پیچھے دیکھا کمر کو تھامے ہوئے بوڑھا با علی اکبر رہوار سے اترے, کہا بابا رخصت کر دیا, اب پیچھے کیوں آتے ہو. کہا علی اکبر
اکبر تم حسین کا درد نہیں سمجھو گے، تمہارے پاس تمہارے جیسا جوان. آئے چلے علی اکبر میدان جنگہ میں پہنچے، ایک بار تلوار نکالی، دشمنوں کو فنار کیا، جو آگے بڑھتا علی اکبر واصل جہنم کرتے، مگر 3 دن کا بھوکا تھا، 3 دن کا پیاسا تھا، تب تک جنگ لڑتا. ایک ظالم نے کہا اسے گھیر لو، یہ علی کا پوتا ہے، یہ ایسے ہاتھ میں نہیں آئے گا، مجھے معاف کرنا جوانوں. ایک بار ایک ظالم نے علی اکبر کے سینے کا تعاقب کیا، نیزے کو اٹھایا، برچھی علی اکبر کے کلیجے پر. بہت قیامت کا فکرہ. عزاداروں پتہ ہے ظالم نے کیا کیا؟ جب برچھی چبھڑ چکا اس کے بعد کہنے لگا اے علی اکبر، میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، آج میں بھی تو دیکھوں حسین کا صبر کیا ہے. یہ کہہ کر اس نے نیزے کو گھمانا شروع کیا، کلیجہ کٹنے لگا. علی اکبر نے کہا بابا بابا. ہو گئی مجلس. آخری جملہ، آخری جملہ، یہ تو باپ کے مصائب تھے، اب ماں کے سنو. رہائی ہو گئی، اہل حرم مدینہ پہنچے. ام لیلا اب علی اکبر کو روتی ہے. ایک بار جب بعد کربلا عید آئی، ام لیلا چلی قبر نبی کی زیارت کے لیے. ارے جیسے مزار پہ پہنچی، چاروں طرف سے مدینے کے جوان ایک دوسرے کے گلے میں باہے. ایک بار کلیجہ تھاما، رو کے کہا اے میرے جان، اے میرے علی اکبر.